بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل عبداللہ برادرز پر خوش آمدید۔ دوستو اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے والد کا نام حاران تھا، جو طارق کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سکے بھائی تھے۔ یعنی حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہیں۔ نیز آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے زمانے میں اہل سدوم کی رہنمائی کے لیے نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ والد حاران کے انتقال کے بعد حضرت لوط علیہ السلام اپنے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بابل میں مقیم رہے اور پھر ایک عرصے بعد سدوم نامی شہر میں آباد ہو گئے۔ سدوم کے آس پاس 5 نہایت خوبصورت شہر آباد تھے، جن میں سے ہر ایک کی آبادی 1,00,000 نفوس سے زیادہ ہی تھی۔ یہ علاقے نہایت سرسبز و شاداب اور قدرت کی فیاضی کا حسین شاہکار تھے۔ باغات کی کثرت تھی، لہلہاتے کھیت یہاں کے باسیوں کی ضروریات سے کہیں زیادہ تھے، اور یہی وجہ تھی کہ قرب و جوار کی بستیوں کے باسی بھی اپنی معاشی و غذائی ضروریات کے لیے ان بستیوں کا رخ کیا کرتے۔ مگر یہ بات ان بستیوں کے لوگوں کو بالکل بھی پسند نہ تھی۔ ان کے خیال میں ان کی بستیوں میں پیدا ہونے والے پھلوں، اناج اور سبزیوں پر صرف انہی کا حق ہے۔ ان کی شدید خواہش تھی کہ دوسری بستیوں کے لوگ ان کے علاقوں میں نہ آئیں، لیکن یہ انہیں منع کرنے سے بھی ڈرتے تھے۔ ایک دن بستی کے لوگ باہر سے آنے والوں کو روکنے کے طریقہ کار پر غور کر رہے تھے کہ ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں ان کی محفل میں آیا اور کہا، اگر تم ان سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو تو میرے کہنے پر عمل کرو۔ اجنبی بزرگ کی یہ بات سب نے نہایت توجہ سے سنی اور طریقہ بتانے پر اصرار کیا۔ ابلیس نے کہا کہ کل بتاؤں گا۔ دوسرے دن وہ ایک خوبصورت نوعمر لڑکے کے بھیس میں آیا اور انہیں اپنی عورتوں کے بجائے مردوں کے ساتھ فعل بد کرنا سکھایا۔ اس طرح ابلیس کے کہنے پر اس بدکاری کے موجد یہی ملعون لوگ تھے۔ انہوں نے شیطان کی ماں پر ایسا گناہ ایجاد کیا جس کا اولاد آدم میں اس سے پہلے کسی کو خیال تک نہیں آیا تھا۔ یہی وہ وقت تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر اس قوم کی اصلاح کے لیے بھیجا۔ حضرت لوط نے ان کو توحید کی دعوت دی اور بیہودہ حرکات سے منع فرمایا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بے حیائی کے کام کیوں کرتے ہو؟ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لیے مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کی عادت بد کی وجہ سے بڑے فکر مند رہتے اور دن رات انہیں نصیحت و تبلیغ کرتے رہتے، لیکن قوم پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ مزید ڈٹائی اور ہٹ درمی کے ساتھ فخریہ انداز میں یہ کام کرنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی وہ حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ بھی سخت رویہ رکھتے اور ان کی باتوں کا مذاق اڑاتے۔ انہیں حضرت لوط علیہ السلام کا سمجھانا برا لگتا تھا، چنانچہ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم ہمیں اسی طرح برا کہتے رہے اور ہمارے کاموں میں مداخلت کرتے رہے تو ہم تم کو اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام مایوس ہونے کی بجائے قوم کو راہ راست پر لانے کی جدوجہد میں مصروف رہے، لیکن جتنا حضرت لوط علیہ السلام انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے، وہ اتنا ہی ان کا تمسخر اڑاتے، اور پھر ایک دن انہوں نے خود ہی عذاب الہی کا مطالبہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بدترین فحاشی اور بدکاری کے باوجود ڈھیل دی تھی، لیکن اب انہوں نے خود ہی عذاب کی فرمائش کر دی اور بولے، اے لوط، اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ قوم کے اس مطالبے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر ثبت کر دی ہے اور یہ اب راہ راست پر آنے والے نہیں۔ لہٰذا انہوں نے نہایت بے بسی کے عالم میں اللہ عز و جل کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائے اور دعا کی،
اے میرے پروردگار، ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری نصرت فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور اپنے خاص فرشتوں کو دنیا کی طرف روانہ کر دیا۔ جب وہ فرشتے ان کے پاس آئے تو سلام کیا، انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کون لوگ ہیں؟ تو فرشتوں نے کہا ہم آپ علیہ السلام کو ایک دانش مند بیٹے کی بشارت دینے آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے ان سے کہا اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، اس کے علاوہ تمہارا اور کیا مقصد ہے؟ انہوں نے کہا ہم گناہ گار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر مٹی کے کنکر برسائیں۔ فرشتے جس بستی کی جانب جا رہے تھے وہاں حضرت لوط بھی رہتے تھے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، حضرت ابراہیم نے کہا اس میں تو لوط بھی ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ جو لوگ یہاں رہتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے، ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچائیں گے بجز ان کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کے بعد حضرت لوط کی بستی پہنچے اور دوپہر کے وقت وہاں داخل ہوئے۔ جب وہ سدوم شہر میں پہنچے تو ان کی حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی سے ملاقات ہو گئی جو وہاں پانی بھرنے پہنچی تھی۔ فرشتوں نے لڑکی سے پوچھا ہم یہاں کہیں ٹھہر سکتے ہیں؟ لڑکی نے جواب دیا آپ یہیں رکے رہیں، میں واپس آ کر بتاتی ہوں۔ در حقیقت لڑکی کو ڈر ہوا کہ اگر یہ قوم کے ہاتھ لگ گئے تو ان سے بدسلوکی ہو سکتی ہے۔ وہ اپنے والد حضرت لوط علیہ السلام کے پاس تشریف لائیں اور صورتحال سے آگاہ کیا کہ اے ابا جان، شہر کے باہر چند اجنبی نو عمر لڑکے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قوم ان کو پکڑ لے۔ قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کو مہمانوں کو اپنے ہاں ٹھہرانے سے منع کیا، لیکن اس کے باوجود وہ چھپ چھپا کر انہیں اپنے گھر لے آئے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے غمناک اور تنگ دل ہوئے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مشکل کا دن ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ فرشتے حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل تھے جو نہایت حسین و جمیل نو عمر لڑکوں کی شکل میں تشریف لائے تھے۔ حضرت لوط نے جب ان خوبصورت نو عمر لڑکوں کو دیکھا تو سخت گھبراہٹ اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں اپنی قوم کی عادت قبیحہ کے پیش نظر خطرہ تھا کہ نہ جانے قوم ان کے ساتھ کیا سلوک کرے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافروں سے ملی ہوئی تھی، سو اس نے نو عمر لڑکوں کی گھر میں موجودگی کا راز فاش کر دیا۔ یہ سن کر بستی والے دوڑتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور جب قوم دوڑتی ہوئی ان کے پاس پہنچی، یہ لوگ پہلے ہی سے برے کام کیے کرتے تھے، تو لوط نے کہا اے قوم، یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں۔ اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بات سن کر وہ لوگ بولے اے لوط، کیا ہم نے تم کو سارے جہاں کی حمایت اور طرفداری سے منع نہیں کیا تھا؟ اور تم بخوبی واقف ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کچھ حاجت نہیں، اور جو ہماری اصل چاہت ہے اس سے تم بخوبی واقف ہو۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ان کے گھر کی طرف دوڑتی ہوئی آئی تو حضرت لوط علیہ السلام نے گھر کے دروازے بند کر لیے اور ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ بدکار مسلح لوگوں نے آپ کے گھر کا گھراؤ کیا ہوا تھا اور ان میں سے کچھ گھر کی دیوار پر بھی چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کی عزت کے خیال سے بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے۔ فرشتے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی اور پریشانی کا یہ عالم دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے یوں گویا ہوئے، اے لوط، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ کچھ رات باقی رہے تو اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، مگر تمہاری بیوی کے جو آفت ان پر پڑنے والی ہے وہی اس پر پڑے گی۔ ان کے عذاب کے وعدے کا وقت صبح ہے، کیا صبح کچھ دور ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام حقیقت حال جان کر مطمئن ہو گئے اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ رات ہی کو نکل کھڑے ہوئے۔
بیوی بھی ان کے ساتھ تھی، لیکن کچھ دور جا کر وہ واپس اپنی قوم کی طرف پلٹ گئی اور قوم کے ساتھ جہنم رسید ہو گئی۔ قوم حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا دروازہ توڑنے پر بضد تھی۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گھر سے باہر نکل کر اپنے پر کا ایک کونا انہیں مارا، جس سے ان سب کی آنکھوں کے ڈھیلے باہر نکل آئے اور بصارت زائل ہو گئی۔ یہ خاص عذاب ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بدنیتی سے آئے تھے۔ صبح عذاب عام میں پوری قوم تباہ ہو گئی۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور انہوں نے لوط سے ان کے مہمانوں کو لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں اندھی کر دیں۔ ابھی صبح کا آغاز ہی ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بستی کو اپنے پر سے کھیڑا اور پھر اپنے بازوؤں پر رکھ کر آسمان پر چڑھ گئے، حتیٰ کہ آسمان والوں نے بستی کے کتوں کے بھونکنے اور مرغوں کے بولنے کی آوازیں سنی۔ پھر اس بستی کو زمین پر دے مارا، جس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب یہ پتھر ان کو لگتے تو سر پاش پاش ہو جاتے۔ صبح سویرے شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق تک پوری بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا۔ اگر کوئی شخص بستی سے باہر تھا تو اسے وہ پتھر اسی جگہ جا لگا جہاں وہ تھا۔ قوم لوط کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک انتہائی بدبودار اور سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سمندر کے اس خاص حصے میں کوئی جاندار، مچھلی، مینڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتا، اس لیے اسے بحیرہ مردار کہا جاتا ہے۔